آپ نے کہا اے اماں اگر تم اجازت دے تو اس کا دودھ نکال لو۔ میں مابد کہنے لگی اے آنے والے یہ انتہائی لاغر ہے، اس کی ہڈیوں میں تو گردہ ختم ہو چکا، یہ تو ریوڑ کے ساتھ جانے کے قابل ہے۔ اگر اس قابل ہوتی تو میرا قامت اس کو دیگر بکریوں کے ساتھ چرانے کے لیے لے جاتا، لیکن یہ نحیف کمزور ہے، دودھ نہیں دیتی۔ کہا آپ اجازت دے دے، دودھ لینا ہمارا کام ہے۔ اس نے کہا اجازت ہے۔ برتن منگوایا، لجپال آقا نے ید اللہ والے ہاتھ یوں بکری کی کمر پر پھیرے، بکری نے ٹانگیں کھلی کر دی، چٹے میں دودھ اتر آیا۔ آپ نے دودھ نکالنا شروع کیا، برتن بھر گیا۔ کہا اماں جان برتن اور لے آ، وہ برتن لے آئی، وہ بھر گیا، حتیٰ کہ گھر میں جتنے برتن تھے سب کے سب دودھ سے بھر گئے۔ بڑی حیران ہوئی، یہ بکری نحیف و کمزور ہے، دودھ کی ایک بوند نہ دینے والی، آج گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ حضور نے وہ دودھ نوش فرمایا، ابو بکر صدیق نے نوش فرمایا، باقی ان کے حوالے کر کے حضور تشریف لے گئے۔ شام کو جب ابو معبد گھر میں آئے نا تو اپنی کٹیا میں عجب نظارے دیکھے، نور برستا دیکھا۔ انہیں واپس سے کہنے لگے تو آیا تھا؟ کہاں آیا تھا؟ کون آیا تھا؟ کہنے لگی نام تو نہیں جانتی، پر جو چہرہ تھا نا وہ تو ایسا کمال کا تھا، دیکھتی ہوں تو دیکھتی رہ گئی۔ عجب نور برس رہا تھا۔ بولا نام کیا ہے؟ اب وہ پریشان ہوں، میں نے تو نام پوچھا نہیں۔ کہنے لگی میرے خیال میں ان کا نام مبارک ہونا چاہیے، ان کا نام مبارک تھا۔ وہ تشریف لائے، اپنی بکری سے دودھ نکالا، گھر کے سارے برتن مر گئے۔ بڑے حیران ہوئے، دودھ نوش فرمایا۔ جناب ہوا کیا، وہ بکری عرصہ دراز تک وہاں پر موجود رہی، دودھ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ جناب بلکہ روزانہ کی روٹین بن گئی، جو آپ کو سنانے لگا تھا کہ حضرت ابو معبد جب بھی بکریاں چرا کر شام کو واپس آتے نا تو معبد جب کھانا ان کے سامنے رکھتی تو آپ پتہ کیا کہتے، کھانا بعد میں کھائیں گے، ذرا اس مبارک کا ذکر نہ سنا لیں، اس کا ذرا ذکر تو سنا مجھے۔ وہ ہوتا کیا، وہ معبد جو آپ کا چھوٹا لخت جگر تھا وہ بھی بیٹھ جاتا، ابو معبد بیٹھ جاتے، معبد بیٹھ جاتی، ان کا ذکر شروع ہو جاتا۔ آنے والا کمال کا تھا، چہرہ تو ایسا تھا کہ جیسے چاند چمکتا ہے، آنکھیں روشن تھی، اس کی آواز میں ایسا سحر تھا کہ جناب میں سن کر خاموشی مجھ پر طاری ہو جاتی۔ وہ ذکر روز ایسا ہوتا رہا۔ ایک دن کیا ہوا، عرصہ گزرنے لگا، بلکہ جناب معبد ایک دن شہر میں گئی، شہر میں جا کر سامان خریدنے لگی۔ وہ جو معبد چھوٹا بچہ تھا نا، ابو بکر صدیق کو بازار میں دیکھا تو چلایا، اماں وہ مبارک کا ساتھی ہے، اماں وہ دیکھو مبارک کا ساتھی ہے۔ واؤ، اماں جان بھی دوڑتی ابو بکر صدیق کے پاس گئی، کہنے لگی اے جوان بتا وہ تیرا ساتھی کدھر ہے مبارک؟ ابو بکر صدیق بڑے حیران ہوئے، کہا کون مبارک؟ کہنے لگی تو میرے گھر میں آیا تھا، میری جھونپڑی میں آیا تھا، ہماری لاغر بکری سے دودھ نکالا، میں اس مبارک کا ذکر کر رہی ہوں۔ آپ مسکرائے، کہا ماں ان کا نام مبارک تو تیری نظروں میں، تیرے لفظوں میں ٹھیک ہے، ان کا نام تو آسمان پہ احمد، دنیا میں محمد ہے۔ بارگاہ میں لے گئے، حضور کی بارگاہ میں جب لے کے گئے، جناب حضور کو دیکھا، کلمہ پڑا، مسلمان ہو گئے، گھر میں واپس آئے۔ جب شام کو ابو معبد لوٹے نا تو آ کر کہنے لگے آج پھر کو آیا ہے؟ میں معبد کہنے لگی نہیں آج تو کوئی نہیں آیا۔ کہتا آج جھونپڑی میں پھر مجھے وہی نور برستا نظر آ رہا ہے۔ کہنے لگی اور جس کو میں مبارک کہتی تھی وہ مسلمانوں کا نبی محمد ہے، آج اس کا کلمہ پڑھ کے واپس لوٹی۔ عزیزان محترم، آج کہیں حضور کے ذکر کی محفل آپ سے جا کر بیٹھے، وہ لازمی نہیں کو بڑا جلسہ ہے، وہ بہت بڑا پروگرام ہو تو تبھی میلاد ہے، بلکہ فقط اتنا ہے کہ تم حضور کا ذکر کرو، حضور کے گیت گاؤ، اسی کو تو میلاد کہتے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بکریاں چراتے تھے. ایک دن بکریاں چراتے چراتے گئے, حضور پر جب نظر پڑی نا تو دیکھ کر بڑے حیران ہوئے, ایسا ہو سکتا, ایسا کمال کا چہرہ. حضور کا کلمہ پڑا, مسلمان ہو گئے. اب ہوتا کیا, ابو قرصافہ جناب بکریوں کا ریبڑ چراگاہ میں چھوڑ دیتے اور خود حضور کے سامنے بیٹھ کر آپ کی زیارت کرتے رہتے, آپ کو دیکھتے رہتے. ہوا کیا کہ آپ کی خالہ کو پتہ چل گیا کہ ابو قرصافہ تو جناب بکریاں چھوڑ کر کسی اور کے پاس جاتا ہے. اس نے جناب لوٹنے پر پابندی لگا دی, کہا کہ آج کے بعد تو کہیں نہیں جائے گا, تو محمد کے دربار میں جا کر نہیں بیٹھے گا. آپ بڑے رنجیدہ ہوئے, لیکن ماں کا خالہ کا سختی کے ساتھ پیغام تھا. ایک دن, دو دن, جب تیسرے دن گزرے نا, کہا خالہ مجھے آپ کا یہ حکم قبول ہے, لیکن ایک چھوٹی سی گزارش ہے. خالہ کہنے لگی کیا؟ کہنے لگی ایک بار تم بھی میرے ساتھ چل کر دیکھ لو, میرے ساتھ چل کر دیکھ لو, اگر اس کے بعد تم کہو تو میں نہیں ملوں گا. خالہ نے کہا چلو ایک مان لیتے اس کی, پھر اس کے بعد اس کو پابندی لگائیں گے. ماں بھی اور خالہ بھی دونوں چل پڑی. جب حضور کے دربار میں آئی نا, دیکھا تو دیکھتی رہ گئی, ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی ہے. ادھر ابو قرصافہ کی دل کی دھڑکنیں تیز ہے, پتہ نہیں اب کیا کہتی ہے, پتہ نہیں کیا فیصلہ دیتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد کہا خالہ کیا کہتی ہے؟ کہتی کہوں کیا, چہرہ ہی ایسا خوبصورت ہے, میری تو جناب دل ہی ادھر اٹک گیا. میرے علی شاہ کے لفظوں میں کہنے لگی, مکھ چند بدر شاشانی مت چمکے لاٹ مرانی, مقبور عقیہن مد بریاں, اس صورت نو میں جان آکھا, جان آکھا کے جانے جہان آکھا, سچ آکھا تے رب دی شان آکھا, جس شان تو شانہ ہل بنیاں. سبحان اللہ ما اجمل کا ما آسان کا, کتے بہرے علی کتے تیری سنا, اس تاخہ کیاں کتے جا جا. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, علماء کرام بھی موجود ہیں. میں فقط آپ کو اتنا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حضور کے میلاد کے لیے کوئی بہت بڑے جلسے کی ضرورت نہیں. یاد رکھنا, میلاد کہتے کہتے ہیں, میلاد یہ نہیں ہے کہ جلسہ ہو تو وہی میلاد ہے, جلوس ہے, ریلی ہے تو وہی میلاد ہے, نہیں. بلکہ تم گھر میں بیٹھ گئے, بیٹھ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ نبی کے حسن کا ذکر چھیڑ دیا, نبی کی سیرت کا ذکر چھیڑ دیا, نبی کے کمالات و اوصاف کا ذکر چھیڑ دیا. اسی کو میلاد کہتے ہیں. میں اپنے بھائی کے حکم کو نظر انداز نہ کر سکا تو آیا ہوں, لیکن اس سے قبل میں علامہ خادم حسین بانوی صاحب سے درخواست کر چکا تھا, کیونکہ میں جب گھر سے نکلنے لگا تو اچانک والدہ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی, میں نہیں آ پا رہا تھا. میں نے علامہ صاحب سے درخواست کی کہ آپ تشریف لے جائیں اور جا کر میری جگہ یہ اپنا حاضری پیش کر دیں. تو بعد میں بھی ساتھیوں نے رابطہ کیا, پتہ چلا کچھ اب طبیعت ان کی بہتر ہے, پھر کہا جناب آ جائیں. الحمدللہ میں حاضر ہو گیا, لیکن اصل بیان انشاءاللہ انہی کا ہے. اب میں بغیر کسی تمہید کے دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا خادم حسین بانوی صاحب کو کہ وہ اپنے مواد حسنہ سے ہمیں مستفیض کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت.